ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ لے کر آ گئے ہیں آپ کے لیے جس کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر علیہ سنت کے جوابات۔ تو سلسلے کو آپ نے اول تا آخر دیکھنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے۔ جو پچھلے سلسلے میں آپ نے سیکھا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہ ہو، بعض مدنی منع ایسے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ ہمیں نئی نئی کہانیاں سنا دیں، ہمیں نئے نئے واقعہ سنا دیں۔ سننے کا تو شوق ہوتا ہے لیکن عمل کا ذہن نہیں بنتا، تو ایسا نہ کیجیے، اچھی بات سنیں بھی اور اچھی بات پر عمل بھی کریں۔ تو آج بھی ہم آپ کے لیے پیارے پیارے مدنی گلدستے لے کر آئے ہیں۔ کیا ہیں مدنی گلدستے؟ عماد بھائی کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عماد بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ جب آپ اس طرف آتے ہیں السلام علیکم کہ پہلے کون خیریت معلوم کرتا ہے، تو آج ہم بازی لے گئے۔ چلے آپ کی مرضی ہے، آپ خیر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ آپ کو مسکراتا رکھے، اللہم آمین، اللہم آمین، ہنستا بستا رکھے۔ آج جو آپ کے ساتھ لے کر آئے ہیں، دیکھیں ہم نے پچھلے سلسلوں کے اندر جو دیکھا کہ مثلاً بندے کا انتقال، پھر اٹھنا، حساب، پھر جنت میں جانا، یہ ساری چیزیں اس کے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے میں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں پیارے پیارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے میٹھے میٹھے مدنی گلدستے۔ بعض باتیں مدنی منوں کو بتانی چاہیے، سمجھانی چاہیے، وہ ہم سمجھاتے نہیں ہیں۔ ہمیں اسلام کیا بتاتا ہے؟ اسلام دنیا کا بھی بتاتا ہے، مرنے کا بھی بتا رہا ہے، اور مرنے کے بعد کی بھی زندگی کا بتا رہا ہے۔ جو انسان دنیا سے جاتا ہے تو کیا وہ پھر کبھی زندہ ہوگا؟ بالکل یہ زندہ ہوگا، قیامت کو اٹھایا جائے گا۔ ایسی زبردست وہاں نعمت تصور نہیں ہو سکتا، وہاں جانا ہوگا۔ تو اس حوالے سے بھی ذہن میں سوال آتے ہیں، مدنی منوں کے بھی سوال آتے ہیں۔ آئیے آپ کو ایک مدنی منع کا سوال اور امیر سنت کا جواب سناتے ہیں۔ جو بھی مسلمان پیدا ہوا کیا وہ جنتی ہے؟ مسلمان ہونے کی حالت میں جو دنیا سے رخصت ہوا تو وہ معاذ اللہ گناہوں کے سبب اگر عذاب میں مبتلا ہوا بھی، جہنم میں اس کو ڈالا بھی گیا، تو بالآخر جنت میں ضرور جائے گا۔ خلد میں ہوگا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ نعرہ لگاتے جائیں۔ اب آپ یہ سمجھے کہ یہ ہو گیا کہ یہاں تک آ گئے۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں جس کو ہم واضح کرنا چاہیں گے۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی چیز ایسی ہوتی ہے کہ وضاحت کرنے سے اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب جنت جائیں گے، جنت کیسی ہے اس کے تعلق سے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، دکھائیے۔ میرا نام محمد عبداللہ طاری ہے، میں نیپال گنج سے بول رہا ہوں۔ مرشد کریم کے بارگاہ میں یہ عرض ہے، کیا جنت کی چوڑائی بہت زیادہ ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ جی ہاں، جنت بہت زیادہ چوڑی ہے۔ اللہ عز و جل پارہ 27 سورۃ الحدید کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ۔ ترجمہ ایک کنز ایمان، بڑھ کر چلو
اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی جیسے آسمان اور زمین کا پھیلاؤ. خزائن العرفان میں ہے جنت کی چوڑائی ایسی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کے ورق بنا کر باہم ملا دیے جائیں تو جتنے وہ ہوں اتنی جنت کی چوڑائی. پھر طول یعنی لمبائی کی کیا انتہا. 7 زمینوں 7 آسمانوں کے وہ ورق مانے وہ پیج، ورق پتے کو بھی بولتے ہیں، لیکن سمجھو کاغذ ہے نا، ورق پیپر، یہ ورق لکھا ہے جو ہم ورق ہی کو باقی رکھتے ہیں. اب یہاں مراد ان کی کیونکہ ورق پتے کو بھی بولتے ہیں اور کاغذ کو بھی بولتے ہیں. اسی طرح حدیث پاک میں بھی ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. تو یہ جنت کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. یعنی جنت موجود ہے، بن چکی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا مقام ہے، نیکوں کو جنت ملے گی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جنت میں تشریف فرما ہوں گے اور سرکار علیہ السلام کے غلام جنت میں جائیں گے. تو یہ باتیں ہمارے مدنی منوں کے ذہنوں میں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کیسا کریم ہے، اللہ تعالیٰ کیسا مہربان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، جو فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نعمتوں کے گھر میں، راحتوں کے گھر میں اور ایسے پیارے گھر میں کہ جہاں اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جگہ عطا فرمائی، ان کے صدقے نیکوکار لوگوں کو بھی رکھے گا. تو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ جنت کیسا پیارا مقام ہے. اچھا یہ بھی ایک چیز ہے اور اس کے ساتھ دوسری ایک چیز ہے. یعنی ایک مدنی منع ہوں یا بڑے ہوں، عبادت کس لیے کی جائے؟ ایک تو یہ کہ جہنم کے خوف سے، اللہ تعالیٰ عذاب دے اس کے خوف سے عبادت کرنا، اور ایک یہ کہ میں جنت میں چلا جاؤں اس لیے عبادت کرنا، اور ایک یہ چیز ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر دوں، خوش کر دوں، بس یہ میری عبادت ہو، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی کوشش کرے. اب اس کو جنت کا بھی پتہ ہو، جہنم کا بھی پتہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا بھی پتہ ہو، سبحان اللہ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے اس کی عبادت کرے. تو جہنم کا بھی بہرحال پتہ ہونا چاہیے. جہنم بن چکی ہے، جو نافرمان ہوں گے ان کو یہ ملے گی، اور جو اسلام پر جن کا انتقال نہیں ہوا، جو نہیں مرے اسلام پر، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. بہت برا مقام ہے. کیسا مقام ہے؟ آئیے مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہنم کیسا مقام ہوتا ہے؟ جہنم کیسا مقام ہے؟ جو جائے گا نا تو اسی کو پتہ چلے گا. ہم تو انشاءاللہ نہیں جائیں گے. آقا کے صدقے میں ہم جہنم میں نہیں جائیں گے ایک لمحے کے لیے بھی. اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں نہ ڈالے اپنے فضل و کرم سے. ہمارے پاس کوئی عمل تو ہے نہیں جو جہنم سے بچا سکے، اللہ کی رحمت پر نظر ہے. تو ہمیں تو کبھی بھی نہیں پتہ چلے گا جہنم کیسا ہے. جہنم پر ایمان ہے ہمارا کہ وہ ہے. یہ تو میں نے ایک حسن ظن سے اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھتے ہوئے عرض کیا. تو جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے. اس میں ایسی سزائیں ہیں کہ کبھی دنیا نے ایسی سزا ایجاد ہی نہیں کی. نہ دنیا میں کبھی ایسی سزا کسی کو ملی، نہ ایسی تکلیف دنیا میں ہے جیسی تکلیف جہنم میں ہے. اب حقیقت میں جو حدیثوں میں اور اس کے بیانات ہوئے نا کہ جہنم کے عذابات کے، یہ سب ہمیں ڈرانے کے لیے، اور ہیں واقعی عذابات تو ہیں، لیکن بالکل یعنی کہ پرفیکٹ وہ کیسی تکلیف ہوگی یہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کے
قہر و غضب کا مظہر ہے جہنم، یعنی اللہ تعالیٰ کے کا قہر و غضب اس سے ظاہر ہوتا ہے، جہنم سے اظہار ہوتا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ تو اس کی تفصیل پڑھنا چاہیں تو بہار شریعت کے پہلے حصے میں ایک پورا مضمون جہنم کے عذابات کے تعلق سے دیا گیا ہے، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو اچھی معلومات ہو جائیں گی۔ اس کی معلومات بھی رکھنی چاہیے تاکہ ڈر لگے، اور جہنم سے ڈرنا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے پناہ دے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم خود اس کے بارے میں دعا کرتا ہے، وہ 3 بار کرتا ہے، یا اللہ اس کو مجھ سے پناہ دے، یعنی اس کو مجھ سے دور رکھ۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی الہی جہنم سے آزاد کر دے، الہی جہنم سے آزاد کر دے، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں، میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب اس کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جنت بھی مل جائے گی، اور جو جہنم ہے اس سے بھی پناہ کی جو ہے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، یہ تو اب آپ سمجھیں کہ ایک ہم پوری ترتیب بار آ گئے نا یہاں پر، لیکن اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کیا تعلیمات دیتا ہے، اس کا ایک اور بھی اس پہ بہت ساری چیزیں ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ ایک شخص پیدا ہوا، انتقال ہوا اور یہ چیز ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے لیے اس نے کیا نظریات رکھنے، کیا سوچ رکھنے، اسلام کیا کہتا ہے، اسلام کیا کہتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسلام میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس کی تعلیمات بھی معلوم ہونی چاہیے۔ تو ایک موضوع ہے اور بڑا پیارا اور بڑا اہم موضوع ہے، اور ایک بڑے پیارے سے مدری منع نے اپنی پیاری سی زبان میں یہ سوال کیا ہے۔ اچھا، آپ کو سناتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد آصف رضا اختاری ہے، میں چائنا میں رہتا ہوں۔ ہم لوگ جانی فرائی بناتے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ سبحان اللہ۔ مدنی منا پوچھ رہے 11ویں شریف منانے کا کیا فائدہ ہے۔ 11ویں شریف دراصل وہ ایصال ثواب پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ایصال ثواب پہنچانا، گوشت پاک کو جو ایصال ثواب پہنچاتے ہیں، گوشت پاک کی 11ویں کہلاتی ہے، جو 11 تاریخ کو آپ کا انتقال ہوا تھا۔ تو اس میں یہ کہ ایصال ثواب کے جو فضائل ہیں وہ ملیں گے، پھر یہ کہ جن کو ایصال ثواب کریں گے ان کو خوشی حاصل ہوگی۔ اچھا، اب یہ کہ ایک عام آدمی کو ہم دیں گے تو اس کو خوشی حاصل ہوگی، تو اس کا ایک الگ حساب ہوگا، اور کسی اللہ کے نیک بندے کو ہم خوشی داخل کریں گے، اس کے دل سے دعا نکلے گی خوش ہو کر، اس کا کچھ اور انداز ہوگا اور اس کا کچھ اور ہی فائدہ ہوگا۔ تو پھر نیکوں کے سردار اور پیروں کے بھی سالار غوث الاعظم، ان کو جب ہم ایصال ثواب خصوصیت کے ساتھ کریں گے تو ان کو جو خوشی ہوگی اور ان کی نظر کرم ہوگی، ان کی دعا ہوگی، تو کیوں نہ بیڑا پار ہوگا۔ تو 11ویں شریف کے مطلب وہ
بہت فوائد ہیں، اور ایصال ثواب کرنا خود کار ثواب ہے، اور جو ایصال ثواب ہم کرتے ہیں وہ ضائع تو ہوتا نہیں ہے کہ چلو ہمارا نکل گیا اور اب ان کو چلا گیا، ہمارے پاس تو رہے گا، بلکہ ہم نے جتنوں کو ایصال ثواب کیا اتنوں کی گنتی کے برابر مزید ہم کو امید ہے کہ وہ پہنچے گا ثواب. تو اس لیے ایصال ثواب تو کرتے رہنا چاہیے. جیسے ہم سب مومنوں کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو سب کو پہنچے گا، اور جن جن کا نام لیں گے ان کو خوشی زیادہ ہوگی. تو اس لیے مطلب غوث پاک کے نام پر 11ویں شریف تو ہر مہینے جس سے ہو سکے وہ 11ویں رات کو یا 11 تاریخ کو اسلامی مہینے کی اس کو کرنی چاہیے. بھلے گھر میں جو کھاتے ہیں اسی پر ایصال ثواب کر لیں، ضروری نہیں ہے مہمانوں کو بلائیں تو اچھا ہے اور ثواب بڑھ جائے گا. نہیں بلاتے تب بھی اگر جو اللہ نے دیا ہے اسی پر، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو دیگ چڑھائیں، اس کے لیے جو گھر کا کھانا اس پر، کھانا ہے، پانی ہے، مٹھائی ہے، جو بھی ہے اس پر ایصال ثواب کر کے ہر مہینے 11ویں شریف کی عادت بنانی چاہیے گھر گھر میں. ان کے انشاءاللہ فوائد ہو سکتا ہے آپ دنیا میں بھی دیکھ لیں کہ اس کی برکتیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ایک تو یہ ہو گئی 11ویں شریف کے حوالے سے مندی منع نے بڑے پیارے انداز سے پوچھا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہم مزارات پر بھی جاتے ہیں، اس کے متعلق ایک مدنی منع نے سوال کیا، آئیے اس کا مدنی گلدستہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. جی. میرا نام محمد فوبان عطاری ہے، مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ فتح پور پٹیالہ کشمیر. یہ سوال ہے کہ ہم مزاروں پر کیوں جاتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے. جنت البقیع میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لے جانا ثابت ہے، اور خود آپ کے ارشادات بھی موجود ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، پہلے میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، پس قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی اور آخرت کی یاد دلاتی ہے. قبرستان کا انداز اور ہوتا ہے، مزار کا انداز ہمارے یہاں اور ہوتا ہے. جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزار پر انوار، مزار فائز الانوار، وہاں بھی حاضری دیتے، اور حاجی کے لیے جس نے حج کیا اس پر تو قریب واجب ہے، نہیں جائے گا تو نقصان میں رہے گا. خود فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر میرے مزار کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مزار شریف پر ہم غلاموں کو طلب کیا ہے، بلایا ہے. تو یوں کہیے کہ ہم اس لیے جاتے ہیں مزار مصطفیٰ پر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رہے مزارات اولیاء، تو میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ وہ شہدائے احد کے مزارات پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال تشریف لے جاتے. مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے مزارات اولیاء کی حکایات، صفحہ نمبر 5 سے یہ شروع ہوتا ہے. مزارات اولیاء کی حاضری باعث برکت ہے، اس لیے جاتے ہیں، یوں سمجھ لو. اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے مزارات طیبات پر حاضری دینے اور ان سے فیض لینے کا بزرگوں کا معمول ہے، اس لیے جاتے ہیں. چنانچہ اپنے زمانے میں حنابلہ یعنی فقہ حنبلی کے ماننے والوں کے شیخ، ان کے بزرگ امام خلال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے جب بھی کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے میں امام موسیٰ کاظم بن جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہما کے مزار پر حاضر ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی میری مشکل آسان کر کے مجھے میری مراد عطا
فرما دیتا ہے. یہ روایت ہے تاریخ بغداد جلد اول صفحہ 133. جبکہ کروڑوں شافعیوں کے پیشوا سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے الخیرات الحسان صفحہ 230 پر لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے جب کوئی حاجت یعنی ضرورت پیش آتی ہے 2 رکعت نماز ادا کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانوار پر جا کر دعا مانگتا ہوں. اللہ عز و جل میری حاجت میری ضرورت پوری کر دیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے 11ویں شریف بھی منانی ہے اور 12ویں شریف بھی منانی ہے، اور جتنے بھی بزرگان دین کے ایام ہیں ہم نے نظر و نیاز کرنی ہے، اور ہو سکے تو آپ ان کے مزارات پر بھی حاضری دیں. اب جس طرح کے جو باب المدینہ میں رہتے ہیں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور سرائے مدینہ میں جو مزارت ہیں ان کے مزارت پہ جب ان کے آراس ہوں تو ہمیں حاضری دینا چاہیے. جب کوئی مصیبت آئے کوئی پریشانی آئے تو مزار پر حاضر ہوں اور ان کے وسیلے سے آپ دعا کریں یا اللہ عز و جل ہمارے گھر میں جو بیماری ہے ہمارے گھر میں جو پریشانی ہے صاحب مزار کے صدقے میں اس پریشانی کو دور فرما، تو انشاءاللہ عز و جل وہ مصیبت وہ پریشانی دور ہو جائے گی. ورنہ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم. جب کوئی مصیبت میں کوئی پریشانی میں گر جائیں تو آنکھوں کو بند کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیں، غوث پاک کا تصور بانیں، غوث پاک سے مدد کریں، اپنے پیر و مرشد کا تصور کریں، ان سے مدد مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طاقت عطا فرمائیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد فرماتے ہیں. تو جب بھی کوئی مصیبت آئے پریشانی آئے تو ہم نے مزارات پر حاضر ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اولیاء کرام کو پکارنا چاہیے اور ان کی نظر و نیاز بھی کرنا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. جی مات بھائی آپ کی جانب آ رہے ہیں. اچھا، اس میں جیسے ہمارے موضوعات چل رہے ہیں مختلف موضوعات، اس کو کہتے ہیں متفرق مسائل، تو کچھ موضوع ہمارا یہ تھا. اب ہم موضوع پر آ رہے ہیں ایک شخصیت جس کی آمد ہوگی. تو وہ کون سی شخصیت ہیں اور کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سادات کرام سے ہوں گے، کسی امام کی تقلید نہیں کریں گے، حنفی شافعی مالکی حنبلی نہیں ہوں گے، خود قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کریں گے. وہ مسائل جو استنباط کریں گے نا قرآن و حدیث سے، یہ سب ہوں گے مذہب حنفی کے مطابق. اس دن کھل جائے گا کہ حنفی مذہب جو ہے وہ احق ہے. چاروں حق ہیں لیکن یہ احق حق ترین ہے حنفی مذہب. بہار شریعت جلد اول صفحہ 112 صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظاہر ہونا، اس کا اجمالی یعنی سرسری واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں جب سب جگہ کفر کا تسلط ہوگا اس وقت تمام ابدال بلکہ تمام اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے، یعنی مکہ مدینے کی طرف ہجرت کر جائیں گے. صرف وہیں اسلام ہوگا اور ساری زمین کفرستان ہو جائے گی. معاذ اللہ. رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی وہیں ہوں گے. اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے درخواست بیعت کریں گے کہ ہمیں بیعت کر لیجئے. وہ انکار فرمائیں گے، انکار کریں گے. دفعتاً یعنی یکا یک غیب سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ.
یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے، وہاں سے سب کو اپنے ہمراہ لے کر ملک شام کو تشریف لے جائیں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس میں یہ بھی ہے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، اور اس کے ساتھ پھر یاجوج ماجوج کا آنا، سب کچھ ہونا، پھر کچھ عرصے رہنا، قیامت کی نشانیوں کا ظاہر ہونا، سب مطلب ایک پورا منظر تبدیل ہونا۔ اور یہ ساری چیزیں بھی ہمارے مدنی منوں کو بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کی جگہ اتنی بات ہے کہ اس طرح ہوگا، دنیا ختم ہوگی اور یہ ساری چیز ہوگی، دنیا میں رہنے والے یہ لوگ کچھ بچ جائیں گے، باقی دنیا کے اندر بہت فساد ہوگا، یاجوج ماجوج اور بہت کچھ ہوگا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ وقت بھی آئے گا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اور بہت ساری نعمت زمین اپنے خزانے اگل دے گی، بالکل ایک دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ تو اچھا، اس میں کچھ لوگوں کے ذہن میں بات ہوتی ہے، بعض مدنی منع بھی شاید اس میں شامل ہو، بولے قیامت آنے والی ہے، تو بس اوقات نہیں ہوتا ہے کہ اس سال جو ہے یہ اس قسم کے ایس ایم ایس بھی چل جاتے ہیں، اس قسم کی باتیں بھی مارکیٹ میں عام ہو جاتی ہیں کہ بس یہ جو جمعہ آ رہا ہے، یہ جو محرم الحرام آئیں گے تو اس میں شاید قیامت ہے، تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہی قیامت کی نشانیاں جب پتہ ہوں گی نا، مدنی منع کو بھی پتہ ہوگا کہ ابھی تو یہ بھی ہوگا، ابھی تو یہ بھی ہونا ہے، ابھی تو یہ بھی ہونا ہے، تو وہ خود ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس طرح کی باتیں نہیں ہیں۔ تو یہی چیز ہے، یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ مدنی منع کو ابھی سے اس عمر میں یہ چیزیں اس کی ذہن میں ڈال دی جائیں، اس کی میموری جو ہے نا وہ آپ سمجھے، اس کی میموری اس وقت کلین ہے، اس کی میموری کے اندر آپ لوڈ کر دیجئے، ورنہ لوڈ کرنے والے بہت سارے ہیں اور بہت کچھ لوڈ کریں گے تو یہ اوور لوڈ ہو جائے گا، پھر جا کر جب وہ کچھ نکالے گا تو وہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ ان سارے کچھ نتائج پہ جانے کی جگہ اس سے پہلے اس فریش میموری کے اندر فریش اچھی چیزیں ڈال دی جائیں، ان کو مدنی چینل کے آگے بٹھایا جائے، امیر سنت کے مدنی مذاکروں میں اور امیر سنت کے رسائل بھی دیے جائیں، اور اس طرح اس کی میموری کو واش رکھا جائے، اور جو اس میں فیڈنگ ہو وہ بھی صاف ستھری ہو تاکہ اس کی میموری اچھی ہو سکے۔ اور اس طرح کے بہت سارے موضوعات ہیں، لیکن لازمی بات ہے کہ عقائد اسلامیہ باقاعدہ سیکھنے سے ہی آئیں گے۔ ہم بس آخر میں ایک موضوع یہ بھی لیں گے کہ ان باتوں پر بھی توجہ رہنی چاہیے، عقائد اسلامیہ سے اس کا تعلق نہیں ہے، مگر ہم آگے جس طرف جا رہے ہیں، یعنی پہلے آداب کچھ بیان کیے جائیں، بچوں کو سکھائے جائیں، پھر کچھ اسلامی عقائد وغیرہ سکھائے جائیں، پھر اس کے ساتھ اگلا جو ہمارا مرحلہ ہے وہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ ایک میں آپ کو مدنی گلدستہ اس موضوع سے باقاعدہ ریلیٹڈ نہیں ہے، مگر یہ بھی چیزیں ہماری سوچ میں ہونی چاہیے، وہ آپ کو دکھاؤں گا۔ جی پیارے باپا جان، انشاءاللہ کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ضروری ہے؟ تو انشاءاللہ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ضروری تو ظاہر ہے نہیں ہے، جذبات کا اظہار ہے کہ اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا، مگر جب سچی نیت دل میں ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نیت کر لو، تو اب سچی نیت ہے تو انشاءاللہ کہیں، بھلے ہاتھ چاہیں تو اٹھائیں، تو سچی نیت ہو تو، ورنہ تو یہ دل میں یوں ہے کہ میں نے کرنا تو نہیں ہے، تو یہ پھر وہ دھوکے کی صورت بنے گی۔ تو اس سے بچنا ہے، جھوٹ اور دھوکے کے خلاف جنگ، جھوٹ کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، گناہوں کے خلاف جنگ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو آپ نے مدنی گلدستہ ملاحظہ فرمایا، اس میں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے تربیت فرمائی۔ شاید بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین ایسے بھی ہوں جن کو انشاءاللہ عز وجل، ایک تو یہ کہنا آتا ہے یا نہیں آتا، یہ ایک الگ بات ہے، تو اس کی بھی ہم تھوڑی پریکٹس کر لیں، جیسے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک پیارا میٹھا انداز ہے۔ اب کیسے اس کو دہرائی کرنا پڑے گی، انشاءاللہ عز وجل، انشاءاللہ عز وجل، اور اس کے معنی جو امیر سنت نے بتایا کہ اس کے معنی اللہ نے چاہا تو، شاید یہ بھی
ناظرین کے لیے نیا ہو کہ اس کا ترجمہ کیا ہے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اب دل میں نیت نہیں ہے لیکن انشاءاللہ عز و جل زبان سے کہہ رہے ہیں یا وہ اپنے الفاظ میں کہہ رہے ہیں, تو اس کا ہمیں پتہ چلا کہ جب ایک کام کرنے کے ہماری پکی نیت بنے تو پھر ہمیں انشاءاللہ عز و جل کہنا چاہیے. اور یہ ہے کہ جھوٹے وعدے نہیں ہونے چاہیے, جھوٹے ارادے نہیں ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کسی کو سامنے والے کو آسرا مت دیں. تو ابھی سے مدنی منع صاف ستھری بات کریں, اچھی بات کریں. کل آئیں گے اگر دل میں ہے ارادہ تو انشاءاللہ عز و جل آئندہ سلسلہ دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو اچھی نیتیں ہونی چاہیے. آپ نیت تو اچھی کر لیں, اس وقت ارادہ ہے جیسے کہ ابھی ہم نے آپ سے معلوم کرا آئندہ سلسلہ دیکھیں گے, اگر نیت سچی ہے پکی ہے کہ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل کہیے. اب یہ کہ پتہ نہیں کہاں ہوں گے. نیت تو اچھی کریں, انشاءاللہ عز و جل اچھی نیت پر آپ کو ثواب بھی ملے گا. اگر کوئی آپ سے بات کرتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور آپ کے دل میں نیت ہے کہ ہاں یہ کام کرنا ہے, تو اب ادھر انشاءاللہ عز و جل کہہ کر اظہار کرنا چاہیے اور یہ اچھی بات ہے. اور دل میں یہ ہے نیت کہ نہیں کرنا تو اب ادھر انشاءاللہ عز و جل نہیں کہنا, اور بلکہ سامنے والے کو آسرا بھی نہیں دیں, منع کر دیں کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. تو دیکھیں مدنی مذاکروں سے, مدنی چینل کے سلسلوں سے ہمیں کتنی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. آگے آپ لوگوں کے لیے بہت پیارے پیارے سلسلے ہیں, لیکن ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے اختتام ہو رہا ہے. آخر میں ہم آپ کو ایک پیارا سا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں, وہ بھی دکھائیں گے. اب اللہ عز و جل ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے شیخ طریقت امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. اب آخر میں کون سا دلچسپ مدنی گلدستہ ہے, آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. حکایت. کہتے ہیں ایک گاؤں میں ایک کسان کے گھر کے اندر ساس بہو کے درمیان ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی. کئی بار کسان کی بیوی روٹ کر میکے چلی گئی اور وہ منت سماجت کر کے اس کو لے آیا. آخری بار بیوی نے کسان سے کہہ دیا کہ اب اس گھر کے اندر میں رہوں گی یا تمہاری ماں. کسان اپنی بیوی پر لٹو تھا. اس نادان نے دل ہی دل میں یہ ٹھان لی کہ روز روز کے جھگڑے کا حل یہی ہے کہ ماں کو راستے سے ہٹا دیا جائے. چنانچہ ایک بار وہ کسی ہیلے سے ماں کو اپنے گنے کے کھیت میں لے گیا. گنے کاٹتے کاٹتے موقع پا کر ماں کا رخ کر کے جو ہی اس پر کلاڑی کا وار کرنا چاہا, ایک دم زمین نے اس کسان کے پاؤں پکڑ لیے. کلاڑی ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑی اور ماں گھبرا کر چلاتی ہوئی گاؤں کی طرف بھاگ نکلی. زمین نے آہستہ آہستہ کسان کو نگلنا شروع کر دیا. وہ گھبرا کر چیختا رہا اور اپنی ماں کو پکار پکار کر معافی مانگتا رہا, لیکن ماں بہت دور جا چکی تھی. کچھ دیر بعد جب لوگ وہاں پہنچے تو وہ چھاتی تک زمین میں دھس چکا تھا. لوگ اسے نکالنے کی ناکام کوششیں کرتے رہے مگر زمین اسے نگلتی ہی رہی, یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر سما گیا. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. توبہ توبہ, لرز اٹھو, اور اگر ماں باپ کو کبھی ناراض کیا ہے تو جلدی جلدی ان کے قدموں میں گر کر رو رو کر ان سے معافی کی بھیک مانگ لو. یہ تو دنیا کی سزا تھی جو اس ماں کے نافرمان نادان کسان کی دیکھی گئی. اگر وہ کسان مسلمان تھا تو ہم خدائے رحمان عز و جل سے اس کے لیے رحم و کرم کی درخواست کرتے ہیں. دنیا کی سزا جب ناقابل برداشت ہوا کرتی ہے تو آخرت کی سزا کیسے سہی جا سکے گی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب گناہوں کی سزا اللہ عز و جل چاہے تو قیامت کے لیے اٹھا رکھتا ہے, مگر ماں باپ کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے. دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باپ کا, ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے, دیتے